وہ کہتے ہیں کہ آج مفتی طارق مسعود صاحب آ جاتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کل مفتی زید آ جاتا ہے، پرسوں مفتی بکر آ جاتا ہے، تو میں مناظرہ ہی کرتا رہوں گا. ایک جو ان کا سب سے بڑا ہے وہ کہے کہ یہ ہماری طرف سے. یہ میرے آنے سے پہلے کہہ دیتا نا، مجھے تو بلا رہا تھا کہ ٹائم قیامت تک کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اس وقت تو اس نے یہ نہیں کہا، اور کہہ رہی کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ تو آنے کے بعد کے افلاطونیاں اور بکراتیاں ہیں کہ فلاں لکھ کے دے گا فلاں اور میں یہ آپ کو لکھ کے دے دوں کہ مفتی تقی صاحب بھی لکھ کے دے دینا بالفرض، تو یہ کہے گا امام حرم سے لکھوا کے لو. آپ یہ کر دیں گے؟ ایک مفتی نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا. مفتی تقی صاحب کا میں ٹائم فالتو چیزوں میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ویسٹ ہو جائے؟ کیا مطلب کہ آپ بھائی مفتی تقی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. ایک چیز ایک آدمی کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہوتی، دوسرے کے لیے وہ ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے. ہر شخص کا ایک لیول ہوتا ہے نا. ایک آدمی جو سرجن ہے، جو بڑے بڑے آپریشن کرتا ہے، آپ اس کو نزلہ زکام کی آپ دوا لے رہے ہو تو یہ اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ ہے. لیکن ایک جنرل فزیشین سے آپ پیناڈول لیتے ہو، اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے اس کے لیے. آپ بھی ویسے اعلیٰ اخلاق کا آپ نے بھی دکھائے، جیلم والی سرکار، شف والی سرکار سے بڑی سرکار. جی. لیکن انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ مولانا طارق مسعود دیوبندیوں کے فرنٹ مین ہیں، دیوبندیوں کے گول کیپر ہیں، شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، غلط عقیدے والے انسان ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں اپنے بزرگان کے پاس جانے والے انسان ہیں. اور یہ وہ جنہوں نے اپنے نہیں بلکہ لوگوں کے بھی عقیدے خراب کر دیے. اچھا، یعنی ہم اللہ کے بجائے اپنے بزرگوں کے پاس جائیں گے تو بزرگ کہاں جائیں گے؟ یعنی کوئی اور ڈیفرنٹ جگہ ہوگی شاید. وہ بھی تو جنت میں کون جائے گا؟ انجینئر سے بس یہ مجھے ایک لسٹ لکھوا لیں، 4-6 آدمی بتا دے جو جنت میں جائیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں چٹکلا سنا دوں تھوڑا سا. ظاہر ہے آپ نے کافی ٹائم ہو گیا سنجیدہ. ایک آدمی کو خواب آیا، جو انجینئر علی مرزا کی جو دعوت چل رہی ہے نا، اس سے جو میسج مل رہا ہے کہ کتنے آدمی جنت میں جائیں گے، اس پہ ہے یہ چٹکلا. وہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں دال چاول کھلائے جا رہے ہیں. اس نے فرشتوں سے بولا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے بولا اب 4 آدمیوں کے لیے دیکھ پکائیں کیا؟ تو انجینئر علی مرزا نے جو اسلام پیش کیا ہے نا، 4-6 آدمیوں کے علاوہ کو بچتا نہیں ہے جو جنت میں جائے گا. تو ہمارا تو ایک سلسلہ ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو ہماری تو دعائیں ہیں کہ اللہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ اٹھائے، اور ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، پیغمبروں کی دعائیں ہیں، اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اس سے پتہ چلتا ہے نیک بندے ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. اللہم اہدنا فی من ہدیت، حدیث میں دعا سکھائی ہے، اے اللہ تیرے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں نا، ایک ہجوم ہے ان کا، مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا فرد بنا لے. تو ہول سیل کے حساب سے اللہ والے بزرگ رہیں گے. مارکیٹ سے اتنی جلدی شارٹ، جب بزرگ شارٹ ہو جائیں گے نا تو قیامت آ جائے گی. تو اور باقی جو انہوں نے الزام لگایا کہ عقیدے خراب کر رہے ہیں، تو کوئی عقیدہ بتائیں کون سا عقیدہ ہے جو ہم. میں ابھی اس پہ آتا ہوں. ہاں ضرور، میں اس پہ آتا ہوں. اچھا، وہ بورے ویسے کہاں ہیں جو آپ لے کے گئے تھے؟ وہ بورے بھر کے دیکھیں، جب بھی کوئی کہیں بورا لے کے جاتا ہے نا، واپس آ کے اس بورے کو خالی کر کے چیزوں کو اپنی جگہ رکھ دیتا ہے. تو یہ ساری کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں، یہ بورے سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں جو ہم نے الماری میں دوبارہ فٹ کر دی ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جہلم میں گیا ہوں، وہ نہیں آیا ہوں کتابیں کے بورے لے کے اور میں بورے سنبھال کے رکھوں آثار قدیمہ کے لیے. ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. اچھا، اب واپس عقیدے پہ آنے سے پہلے صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر علی مرزا سے اختلاف یہ ہے، پراپر عالم نہیں ہے، اور مسٹیک علمی بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ تھوڑی نہیں، کوئی ایک غلطی ہوتی نا تو انسان کہتا ہے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. قرآن مجید غلط پڑھنا، خلا کے مسئلے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں، کہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجئے گا، ان کا کام ہی یہی ہے انجینئر کی غلطیاں نکال کے ویڈیو بنانا. اتنی زیادہ ان کی آپ کلپ ملیں گے نا آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ کوئی کبھی تو کوئی ٹھیک بات کر لے نا. تو کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں. اتنے چیلنجز، بڑے بڑے چیلنجز، جو یہ رفع الیدین پر چیلنج، اور یہ حدیث 2812 کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. یہ میں آگے کرنے لگا. تو یہ سارے چیلنجز کا جب آپ کو جواب دیا جاتا ہے تو آپ جواب کیوں پی جاتے ہو؟ اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. تو اور یہ بڑے لیول کی چیزیں ہیں نا، یعنی کوئی ہلکی چیزیں نہیں ہیں. چلو رفع الیدین ایک اختلافی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو اختلافی مانتے ہیں اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے تو اس کو بھی بہت بڑا بنایا ہے. آپ نے تو اتنے کلپ ہیں آپ کے کہ یہ حنفی لوگ اندھی تقلید میں، ابو حنیفہ کی تقلید میں، نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی آپ کو جب دلائل دیے جا رہے ہیں
تو آپ اس کا دلائل کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور جب ہم اس پہ بحث کے لیے بیٹھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو پھر آپ نے چھیڑا کیوں اتنے کانفیڈنٹلی؟ اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے کیوں پیش کیا امت کے سامنے؟ آپ نہ چھیڑتے اس کو. خواتین مردوں کی نماز کا فرق ہے، اس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے، جب بھی جواب دیا جاتا ہے تو جواب وہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سمجھدار عالم تو دور کی بات، کوئی سمجھدار انسان کا بھی یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ کا مطلب ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سمجھدار انسان نہیں؟ بالکل نہیں. پہلے میں سمجھتا تھا بہت سمجھدار ہے. اچھا. چند کلپ دیکھے تھے، اب اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ مینٹلی کوئی مسئلہ ہے، دماغی مسئلہ ہے. محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کتابوں سے بکش نالج ہے، دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جو کتابیں ان کے سامنے رکھی ہوتی ہیں نا، انہی کتابوں کے خلاف بہت دفعہ بیان ہوتا ہے. بہت دفعہ میرا دل چاہ میں جا کے بولوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ اس کتاب کے ہی خلاف ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. اچھا، میں ان کا ایک میں نے پورا آپ کے پاس آنے سے پہلے ان کا ایک پورا لیکچر سنا ہے جس میں انہوں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اور آج اچھی بات ہے آپ ان پہ کلیریفائی کریں گے کیونکہ یہ ظاہر ہے مفتی ہیں آپ اس بہتر آدمی ہیں. تو لیکن اس سے آنے سے پہلے میں ایک ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ جیلم گئے، مثال کے طور پہ آپ نے ویڈیو بنائی، اس کے بعد یا ان کو پتہ ہوتا یا آپ پتہ چل جاتا، تناؤ ہوتا، لوگ نکل آتے، کوئی مذہبی آگ لگ جاتی، پاسبل تھا نا. جی. تو آپ بھی مفتی ہیں ماشاءاللہ، آپ کے بھی فالورز ہیں، وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بھی فالورز ہیں، تو کتنا نقصان ہو جاتا. تو اب آپ آن لائن کر لیتے سارا. بہترین بات کی آپ نے. اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ کہ پھر ان کو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ چیز پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ جب ایک بندہ جہلم آئے گا، اور وہ اسی وجہ سے مجھے بلا رہے تھے انجینئر صاحب کہ ان کا خیال یہ تھا یہ نہیں آئے گا. ان کو پتہ ہوتا نا آئے گا تو کبھی نہیں بلانا تھا انہوں نے. تو یہ چیز انجینئر صاحب کو سوچنی چاہیے تھی کہ ایک بندہ آ رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر بلایا کیوں؟ یہ سوال ان سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو رات کو کلپ ریکارڈ کروایا نا، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی ہجوم نہ ہو، کوئی مارا ماری نہ ہو، کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ اٹھا کے بدامنی کی کوشش نہ کرے.